बता दिएगा, अब्बास भाई को दे दीजिए, बल्कि हम सोचा अजहर भाई को भी आप नहीं आप पिए हमें पढ़ने दो। ठीक। आप बाद में हम पी लेंगे। हज़रात मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त जैसा कि आपके इल्म में है कि सैयद इंतसार मेहंदी साहब का इंतकाल अब से 2 दिन पहले एरा हॉस्पिटल में हो गया था, लेकिन ये कोविड-19 और पैंडेमिक के जो हालात हैं उनके ज़ेर असर जिस तरह से हमें फ़िज़िकल मजलिस करते थे इन हालात में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जैसे भी होना ज़रूरी है और उसका इसाले सवाब ज़रूर मरहूम इंतसार मेहंदी साहब को पहुँचेगा। और इस मजलिस के हवाले से हम ताज़ियत भी देना चाहेंगे मरहूम की बेवा, मरहूम की बेटी और उनके जुमला अहले ख़ानदान को, उनके बहनोइयों को और अंजुमन ग़ुलामान सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के तमाम अरकान को और उन सब ज़ायरीन को जिन्होंने करबलाए मौला का सफ़र इंतसार मेहंदी साहब के साथ मेहंदी टूर के हवाले से किया। यकीनन उन सब को भी हम ताज़ियत पेश करते हैं और बाकायदा तौर पर हम मजलिस के आगाज़ के लिए गुजारिश करते हैं फ़कत एक क़ते के लिए जनाब अज़दार आज़मी लखनवी साहब से कि वो एक क़ता सामीन के दरमियान पेश करें। उसके बाद ख़तीब इनक़लाब मौलाना अब्बास इरशाद नक़वी साहब क़िबला मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। सिर्फ एक क़ता अज़ाए शाह से शोहरत है आसमानों पर, सिला दिया ये गमे शैन जिंदगी भर का। मलक भी आए हैं मेहंदी तेरी जियारत को, दरे जीना पा लिखा है पता तेरे घर का। दरे जीना पर मैं मजलिस को ख़िताब करने के लिए अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब नक़वी साहब मुलाज़ा को यहाँ आए होंगे। हज़रात गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर हमारे मरहूम भाई मोइनों मददगारान ज़ायरीन सरकार सैयद शुहदा जनाब सैयद इंतज़ार मेहंदी आबदी साहब इब्ने अस्करी मेहंदी आबदी साहब मरहूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आलिहि तय्यबीन
الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد السلام علیکم یا انصار دین اللہ. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ مجلس ہمارے بھائی جناب انتظار مہدی عابدی صاحب مرحوم کے سیوم کی مجلس ہے، اور حالات کی بنیاد کے اوپر اس وقت گراف ایجنسی اور حسینی چینل کی جانب سے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. یہ مرحوم جن کے سیوم کی مجلس ہے، ہماری اپنی قرابت داری اور رشتہ داری کے ساتھ ساتھ تمام ہندوستان کے وہ مومنین جو حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکے ہیں اور زیارت سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی شرف سے مشرف ہو چکے ہیں، وہ ان کی ذات سے بخوبی واقف تھے کہ ان مرحوم نے جہاں خود ذاتی طور کے اوپر بے شمار زیارات سرکار سید الشہداء کا سفر کیا اور شرف زیارت سے مشرف ہوئے، وہیں اپنے کاروان کی جانب سے نہ جانے کتنے مومنین و مومنات کے لیے وہ زیارت کے معین و مددگار بنے. چنانچہ میں نے مناسب جانا کہ ان کی مجلس میں اصحاب سبط رسول الثقلین انصار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایک فقرے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے. یہ وہ فقرہ ہے کہ جب ہم آپ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ پڑھتے ہیں اور زیارت وارثہ کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کی زیارت اور جناب عباس علیہ السلام کی زیارت سے فارغ ہوتے ہیں تو مولا حسین کے اصحاب اور انصار کی زیارت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور اس زیارت میں یہ اور اس کے جیسے بہت سے فقرے ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں کہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے دین کے ناصروں، آپ پہ ہمارا سلام ہو. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، کہ اللہ کے رسول کے ناصروں، اے مولا علی کے مددگاروں، اے بی بی سیدہ کے ناصروں، اے مولا حسن اے مولا حسین کے ناصروں، آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ امام حسین کے اصحاب کی زیارت کے فقرے ہیں جو ہماری آپ کی زبان پر جاری ہوتے ہیں. عزیزوں، اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یوں ہم جن کی زیارت پڑھتے ہیں ان کو امام حسین کا اصحاب کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھوں یہ کس کی زیارت ہے؟ آپ جواب دیں گے اصحاب امام حسین کی زیارت. یہ زیارت اصحاب امام حسین کی زیارت کہلاتی ہے، لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جن کی زیارت پڑھتے ہیں وہ امام حسین کے اصحاب ہیں، لیکن جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں اصحاب کو اصحاب کہہ کے سلام نہیں کرتے، اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں. یہ قابل غور بات ہے کہ اصحاب کو انصار کہہ کے سلام کرتے ہیں. اب اصحاب و انصار کا فرق کیا ہے؟ تو عزیزوں، اصحاب و انصار کا فرق یہ ہے کہ ساتھ دینے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، ساتھ رہنے والوں کو، توجہ فرمائیے گا، اصحاب کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں، اور مصیبت کے موقع پر ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. جو ساتھ میں رہتے ہیں وہ اصحاب کہلاتے ہیں، اور جو مصیبت کے موقع کے اوپر ساتھ دیتے ہیں وہ انصار کہلاتے ہیں. صحابی لفظ صحبت سے بنا ہے، انصار لفظ نصرت سے بنا ہے، اور یہ زیارتیں معصومین علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارتیں ہیں. اب معصوم کی تعلیم کی ہوئی زیارت میں اصحاب کو انصار کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصومین کی نظروں میں جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. جو مرتبہ انصار کا ہوتا ہے وہ مرتبہ اصحاب کا نہیں ہوتا. یہی وجہ خود مولا حسین نے فرمایا تھا کہ جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نانا کو ساتھ رہنے والے ملے اور نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جزائر گرامی، جو مرتبہ ساتھ دینے والوں کا ہوتا ہے وہ مرتبہ ساتھ رہنے والوں کا نہیں ہوتا. جو مرتبہ نصرت کا ہوتا ہے وہ مرتبہ شرف صحبت حاصل کرنے والوں کو نہیں ملتا ہے. نصرت میں اور صحبت میں، اصحاب میں اور انصار میں، صحابی میں اور ناصر میں ایک فرق اور بھی ہے. صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کا فائدہ ہے، جس کا صحابی ہو اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ بات بہت قابل غور ہے.
بھائی صحابی ہونے سے صحابی ہونے والے کو فائدہ ملتا ہے، جس کا صحابی ہوتا ہے اس کو فائدہ نہیں ملتا۔ آپ دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے اعلان اسلام فرمایا تو جیسے جیسے قافلہ اسلام آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے تعداد اصحاب بھی آگے بڑھتی گئی، 2 سے 10 ہوئے، 10 سے 100 ہوئے، 100 سے 1000 ہوئے، غدیر آتے آتے 1.25 لاکھ ہو گئے۔ اب جو نبی کے پاس کلمہ پڑھ پڑھ کے لقب صحابی سے ملقب ہوتا گیا، جو شرف صحبت حاصل کرتا گیا تو اس کو نبی کی صحبت کی وجہ سے فائدے ملنا شروع ہوئے۔ ان میں جو بے زر تھے انہیں زر مل گیا، جو بے گھر تھے انہیں گھر مل گیا، جو بیمار تھے انہیں شفا مل گئی، جو بھوکے تھے انہیں غذا مل گئی، جو برہنہ تھے ان کو ردا مل گئی، جو بے امان تھے ان کو امان مل گئی، جو بے ایمان تھے ان کو ایمان مل گیا۔ بھائی جو نبی کی صحبت میں آتا گیا وہ فائدے اٹھاتا گیا، بے زروں کو زر ملا، بے گھروں کو گھر ملا، بے امان کو امان ملی، بے ایمان کو ایمان ملا۔ مجھے بتائیے اس کثرت اصحاب سے نبی کو کیا ملا؟ بھئی جب 2 تھے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 100 ہوئے تو نبی کو کیا ملا؟ جب 1000 ہو گئے تو نبی کو کیا ملا؟ ارے سکون تو سکون ہے، نبی نے کاغذ و قلم مانگا تو وہ بھی نہ ملا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ گرامی، صحبت اور نصرت کا فرق سمجھنا چاہیے۔ صحابی فائدہ اٹھانے والے کو کہتے ہیں اور ناصر فائدہ پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ جو فائدے حاصل کرے وہ صحابی کہلاتا ہے، جو دین کو فائدہ پہنچائے، دین کی مدد کرے، وہ ناصر کہلاتا ہے۔ یہی وجہیں 2 نام تاریخ اسلام میں مسلسل آتے ہیں۔ ایک نام جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے، ایک نام ابو سفیان کا نام آتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، جب تاریخ کے دامن میں یہ دونوں نام آتے ہیں تو ایک فرق کے ساتھ آتے ہیں۔ جب ابو سفیان کا نام آتا ہے تو تاریخ اسے صحابی رسول لکھتی ہے، جب جناب ابو طالب کا نام آتا ہے تو تاریخ انہیں ناصر رسول لکھتی ہے۔ جس نے فائدہ اٹھایا وہ صحابی کہلاتا ہے، جس نے دین کو فائدہ پہنچایا وہ ناصر کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، جو مرتبہ نصرت کا ہے وہ مرتبہ صحبت کا نہیں ہے۔ اور پھر عزیزان گرامی، ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جس نے مولا حسین علیہ السلام کے زائرین کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے۔ لہذا نصرت کی اہمیت کے لیے اتنا بہت ہے کہ ہم سے آپ سے بھی میدان کربلا میں امام حسین نے ایک تقاضا کیا تھا۔ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے ہم سے بھی ایک طلب کی تھی، ایک مانگ رکھی تھی، ایک تقاضا کیا تھا۔ اور مولا حسین نے 10 محرم کو ہم سے آپ سے جو تقاضا کیا، ہماری قوم کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ وہ تقاضا یہ تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ دیکھیے، مولا حسین نے ہم سے آپ سے بھی دولت نہیں مانگی ہے، ہم سے آپ سے دینار و درہم نہیں مانگے ہیں۔ مولا حسین نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ تو اب جب مولا حسین نے ہمارے سامنے سوال نصرت رکھا ہے، اور یہ مولا حسین کی آواز تا قیام قیامت پوری دنیا میں گونجتی رہے گی اور ایک سوال کے ذریعے دعوت نصرت دیتی رہے گی کہ ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ اب دیکھیے، ہم پر آپ پر مولا حسین کی نصرت لازم ہے، ہم پر آپ پر مولا حسین کی نصرت واجب ہے۔ جیسے ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی اطاعت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی تلاوت کر کے دکھاؤ۔ ویسے ہی جیسے ہی ہم کہیں گے کہ امام حسین کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ۔ اور ہمارے ہاں بھائی ہم نے کہا ہم اللہ کو چاہتے ہیں، دلیل بنے گی اللہ کی عبادت۔ ہم نے کہا ہم نبی کو چاہتے ہیں، دلیل بنے گی اطاعت۔ ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں، دلیل بنے گی تلاوت۔ ہم نے کہا ہم مولا حسین کو چاہتے ہیں، تو مولا حسین کی محبت کی دلیل بنے گی نصرت۔ ہم پر آپ پر بھی امام حسین کی نصرت کرنا لازم ہے۔ لیکن عزیزوں، اب 1400 برس بعد ہم مولا حسین کی نصرت کیسے کریں؟ اور وہ نصرت جو کربلا کے 72 نے کی، وہ نصرت نہ 10 محرم سے پہلے ہوئی ہے، نہ ظہور امام زمانہ سے پہلے ہوگی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ وہ نصرت جو مولا حسین کے اصحاب و انصار نے کی ہے، نہ وہ 10 محرم سے پہلے ہوئی ہے اور نہ ظہور امام سے پہلے ہوگی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کبھی نہیں ہوگی، نہیں، وہ نصرت پھر ہوگی جب مولا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ظہور کے وقت رجت ہوگی۔ یہ رجت شیعت کا ایک اہم عقیدہ ہے۔
بھائی علماء گواہی دیں گے، رجت شیعت کا ایک اہم عقیدہ ہے، اور رجت کہتے ہیں پلٹنے کو، کوئی جانے والا پلٹا لیا جائے اسے رجت کہتے ہیں، کوئی جاتے جاتے پلٹ آئے اسے رجت کہتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے آپ کے مولا نے مغرب کی طرف جاتے ہوئے سورج کو مغرب سے پلٹایا، تو اس معجزے کا نام ہے معجزہ رجت الشمس، یعنی سورج کا پلٹنا۔ تو عقیدہ رجت تشیع کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ اب یہ عقیدہ رجت کیا ہے سن لیجئے، گفتگو تمام ہو جائے گی۔ بھائی اللہ ایک ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ وحدت۔ نبی برحق ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ نبوت۔ مولا علی اللہ کے ولی مطلق ہیں، اسے کہتے ہیں عقیدہ ولایت۔ اہل بیت گناہگار چاہنے والوں کو روز محشر بخشوائیں گے، اسے کہتے ہیں عقیدہ شفاعت۔ اب یہ رجت کیا ہے؟ تو رجت یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو خالی امام کا ظہور نہیں ہوگا، ظہور امام کے موقع پر وہ افراد جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی پلٹایا جائے گا، وہ مومنین جو انتظار امام کی دعائیں کرتے ہیں ان کو بھی پلٹایا جائے گا، وہ مومنین جو دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم ظہور امام کے موقع کے اوپر موجود رہیں اور امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیں، اہل بیت کے دشمنوں سے بدلہ لیں، تو ان مومنین کو بھی مرنے کے بعد دنیا میں پھر سے پلٹایا جائے گا کہ آؤ تم دعا کرتے تھے کہ تم بدلہ لوگے، بدلہ لینے کا وقت آ گیا، آؤ، اسی کو رجت کہتے ہیں۔ عزیزوں، صرف بدلہ لینے والوں کو نہیں پلٹایا جائے گا، یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا، صرف بدلہ لینے والوں کو نہیں پلٹایا جائے گا، جن سے بدلہ لینا ہے ان کو بھی پلٹایا جائے گا۔ عقیدہ رجت یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد رجت ہوگی، سارے کے سارے امام دنیا میں آئیں گے، خاص مومنین پلٹائے جائیں گے، منافقین بھی پلٹائے جائیں گے، اور ظہور کے وقت منظر یہ ہوگا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے رجت کا بڑا خوبصورت منظر اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ منظر یہ ہے کہ جس وقت حضرت کا ظہور ہوگا تو امام خانہ کعبہ میں سنگ اسود کے اوپر کوہنی ٹکائے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت حجت کا ظہور ہوگا، وہ آپ خانہ کعبہ میں نظر آئیں گے، یہ جملہ بھی قابل غور ہے۔ آخری امام کعبے میں نظر آئیں گے، اور کعبے ہی میں نظر بھی آنا چاہیے، اس لیے کہ قانون ہے کہ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ جب پہلا کعبے میں نظر آیا تو آخری بھی کعبے ہی میں نظر آئے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جبریل امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور خانہ کعبہ کے پیچھے سے رجت شروع ہوگی، اور رجت کا منظر یہ ہوگا کہ آواز آئے گی اصحاب کہف آ رہے ہیں، رسول خدا آ رہے ہیں، مولا علی آ رہے ہیں، وہ سلمان آ رہے ہیں، وہ مقداد آ رہے ہیں، وہ ابو ذر آ رہے ہیں، وہ مالک اشتر آ رہے ہیں، وہ مولا حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں، وہ مولا حسین کربلا آ رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے 72 شہدائے کربلا آ رہے ہیں۔ بھائی یہ رجت کا منظر ہوگا کہ 72 کے 72 شہدائے کربلا امام زمانہ کے ظہور کے وقت رجت فرمائیں گے۔ اب رجت کا منظر یہ ہوگا، آواز آئے گی وہ مولا حسین آ رہے ہیں، وہ حبیب آ رہے ہیں، وہ زہیر آ رہے ہیں، وہ بریر آ رہے ہیں، ارے وہ اکبر کی شکل میں پیمبر آ رہے ہیں، وہ قاسم کی شکل میں شبر آ رہے ہیں، وہ جھولے میں چھوٹے سے حیدر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا جب آواز آئے گی ہوشیار عباس دلاور آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ یہ رجت کا منظر ہوگا، تو وہ نصرت جو شہدائے کربلا نے کی وہ نصرت وہی کریں گے۔ یہ جملہ شاید آپ محسوس کریں، وہ نصرت جو 72 نے 10 محرم کو کی تھی وہ وہی کریں گے۔ وہ تلوار جو 4 محرم کو گھٹنے پر رکھ کے توڑی گئی تھی وہ رجت میں پھر سے جوڑی جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ وہ حسرت جنگ جو جناب عباس علیہ السلام کے دل میں دب کے رہ گئی تھی وہ حسرت جنگ نکلے گی، تو وہ نصرت تو وہ بھی کریں، وہ کریں گے۔ اب ہم کیسے نصرت کریں؟ ہم پر آپ پر بھی تو نصرت واجب ہے۔ ہم نے کہا اللہ کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی عبادت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا نبی کو چاہتے ہیں، کا اطاعت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا قرآن کو چاہتے ہیں، کا تلاوت کر کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا مولا حسین کو چاہتے ہیں، آواز آئے گی نصرت کر کے دکھاؤ۔ ہم آپ کیسے نصرت کریں؟ ہمارے لیے طریقہ نصرت کیا ہے؟ تو ہمیں طریقہ نصرت ہمارے آپ کے 8ویں امام حضرت ابو الحسن علی کہ راوی کہتا ہے میں 8ویں امام کی بزم میں گیا
تو میں نے دیکھا 8ویں امام بہت شان و شوکت کے ساتھ اپنی مسند کے اوپر جلوہ افروز تھے اور لوگ آ رہے تھے، کوئی قدم چومتا تھا، کوئی ہاتھ چومتا تھا. امام کسی کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے. بس یہ آخری بات ہے، اس کے بعد مصائب ہوں گے، لیکن قابل توجہ بات ہے کہ امام کسی کے استقبال کے لیے نہیں اٹھتے تھے، جسے ہم آپ ویلکم کہتے ہیں. آنے والے امام تک آتے تھے، امام آگے بڑھ کے کسی کی طرف نہیں جاتے تھے. امام اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، وہ کسی کے استقبال کے لیے اٹھ کے دروازے تک اس کو لینے کے لیے نہیں جاتے تھے. میں کہوں گا بھئی امام کسی شخص کی طرف اٹھ کے آگے بڑھیں بھی کیوں؟ اگر کبھی کعبہ حاجیوں کی طرف بڑھا ہوتا تو امام بھی عوام کی طرف بڑھتا. لیکن راوی کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اپنی مسند پر جلوہ افروز تھے کہ ایک صاحب دروازے میں دور سے نظر آئے، انہوں نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد خود آپ اپنی مسند سے اٹھے اور اس شخص کی طرف آگے بڑھے اور خود آگے بڑھ کے اس کی کلائی پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا مرحبا یا دیبل انتا ناصرنا. کیا کہنا ہے دیبل، آپ ہمارے ناصر ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ ہمارے ناصر ہیں. جناب دیبل خزائی کو 8ویں امام نے فرمایا آپ ہمارے ناصر ہیں، ناصر. مرحبا یا دیبل انتا ناصرونا، آپ ہمارے ناصر ہیں، آپ ہماری نصرت کرنے والے ہیں. مجھے بتائیے جناب دیبل کیا کرتے تھے، تاریخ کیا کہتی ہے، علماء نے کیا لکھا ہے؟ تو تاریخ یہ کہتی ہے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ جناب دیبل ترویج غم امام حسین کرتے تھے. دیبل امام کے غم میں مرثیے کہتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، نوحے لکھتے بھی تھے، نوحے پڑھتے بھی تھے، عزائے حسین کا اہتمام کرتے تھے، عزاداروں کی خدمت کرتے تھے، فرش عزا بچھاتے تھے، ترویج غم امام حسین کرتے تھے. جناب دیبل ترویج عزائے حسین کرتے تھے. بس سنیے نتیجہ و گفتگو تمام. لیجئے دیبل نے مرثیے کہے، امام نے انہیں ناصر کہا. دیبل نے نوحے کہے، امام نے ان کو ناصر کہا. دیبل نے ترویج غم کی، امام نے انہیں ناصر کہا. اور ناصر کہہ کے بتایا کہ یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ مجلس، یہ زیارت، یہ کربلا، یہ آہیں، یہ بکا، یہ آنسو، یہ عاشق ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ناصر ہونے کی دلیل ہے. یہ نصرت ہے عزیزوں. اور ایسی نصرت ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ جو ہمارے جد مظلوم کے غم میں آنسو بہاتا ہے وہ ہماری دادی فاطمہ زہرا کی نصرت کرتا ہے. یہ نصرت ہے. اور پھر عزیزوں ایک حق نصرت جو ہر شیعہ کی گردن پہ ہے، اس حق نصرت کا نام ہے مولا حسین کی زیارت. چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارا ایک حق ہے تمہاری گردنوں پر. کہ وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ حق ہے ہمارے جد مظلوم ابا عبداللہ الحسین کی زیارت. عزیزوں اس موضوع پہ میں نے گفتگو یوں کی کہ ہمارے بھائی جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کی سب سے نمایاں خوبی جس کا ایک ایک شخص گواہ ہے، اور گواہی بھی ایسی ایسی جگہوں پہ جا کے مومنین نے دی ہے جہاں کی گواہیوں سے زیادہ معتبر گواہیاں کہیں نہیں ہوں گی. وہ خوبی تھی زیارت ابا عبداللہ الحسین کے سلسلے میں مومنین کی اور زائرین کی خدمت کرنا. دیکھیے قافلے بہت جاتے ہیں، کارواں بہت جاتے ہیں. اللہ سب کو توفیق دے کہ سب لوگ زائروں کے مرتبے کو سمجھیں. ہمارے بھائی انتظار مہندی عابدی صاحب صرف زیارت کے جو قافلے لے جاتے تھے وہ تجارتاً نہیں لے جاتے تھے، وہ خدمتاً زیارت کے لیے لے جاتے تھے. چنانچہ وہ واقعات بھی اور وہ مومنین بھی موجود ہوں گے جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ نہ جانے کتنے زائرین اکثر دوسرے قافلوں میں جا کے وہاں پریشان ہو جاتے تھے تو ان کی بھی یہ امداد کرتے تھے. اور ایک ایک زائر کی خدمت کرنا، زائروں کی خدمت کرنا، حاجیوں کی خدمت کرنا بہت بڑا مرتبہ ہے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کا. کوئی کیا سمجھے گا امام حسین کی زیارت کسے کہتے ہیں، اور زیارت کا کیا مرتبہ ہے کہ 5ویں امام کے پاس ان کے ایک چاہنے والے آئے اور ان کا حضرت میں بہت دور رہتا ہوں اور روز روز آپ کی زیارت کو نہیں آ پاتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر مہینے کم سے کم ایک بار آپ کی زیارت کو آؤں. یہ 5ویں امام سے ان کے ایک چاہنے والے کہہ رہے ہیں. اس میں کہیں کربلا کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا تذکرہ نہیں ہے. ایک چاہنے والا اپنا درد بیان کر رہا ہے کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں روز آپ کی زیارت کو آؤں، لیکن آپ کے بیت الشرف سے اور میرے گھر کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہے. امام کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. آپ نے فرمایا فاصلے کا غم تو ہم کو بھی ہے، فاصلے کا درد تو ہم کو بھی ہے. اس نے کہا حضرت آپ کو کس فاصلے کا غم ہے؟ تو فرمایا ہم بھی تو اپنے جد مظلوم کی قبر سے بہت فاصلے کے اوپر ہے.
آپ اندازہ لگائیں مولا حسین کی زیارت، اس لیے چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ زیارت میں جلدی کرو۔ کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کیسے زیارت کو جائے؟ فرمایا قرض لے کے جاؤ۔ کہا حضرت قرض لینے ادا کون کرے گا؟ کہ قرض وہ لے گا، ادا ہم کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ذمہ داری ہے مولا حسین کی زیارت۔ اسی لیے عزیزان گرامی سب سے زیادہ تاکید مولا حسین کی زیارت کی گئی ہے۔ اور پھر زیارت میں عزیزان گرامی زیارت کرنے والوں کی خدمت کرنا، زائروں کی خدمت کرنا۔ کوئی کیا سمجھے گا کہ اس خدمت کا کیا مرتبہ ہے؟ اس خدمت کا اتنا مرتبہ ہے کہ آپ نے ہزاروں مرتبہ جناب فطرس کا ذکر سنا ہے کہ فطرس امام حسین کے گہوارے سے مس ہوئے اور مولا حسین نے انہیں بالوں پر عطا کیے۔ اور جب فطرس بالوں پر لینے کے بعد حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے جنت میں پہنچے تو جنت میں آنے سے پہلے ان کا نام فطرس تھا، لیکن جب یہ جنت میں بالوں پر سمیت پہنچے تو فرشتوں نے کہا دیکھو دیکھو عبد الحسین آ رہا ہے، عبد الحسین آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے فطرس کا نام بدلا تو اللہ نے فطرس کا کام بدلا۔ فطرس کا کام یہ رکھا گیا کہ اب فطرس کا کام یہ ہے کہ وہ زائرین کی خدمت کریں گے۔ یہ جو زائرین جاتے ہیں، آپ سنتے ہیں اگر کوئی زائر بیمار پڑتا ہے تو فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں، کوئی زائر مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کوئی زائر بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ یہ کون سے فرشتے؟ یہ فطرس کے حوالے کیا گیا۔ ایک فطرس کا گروہ ہے جو زائرین کی خدمت کرتا ہے، اور پھر ایک منصور کا گروہ ہے جو زائروں کی خدمت کرتا ہے۔ یہ منظور وہی فرشتہ ہے، یہ منصور وہی فرشتہ ہے کہ جب مولا حسین نرغہ اعدہ میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے اور چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، ارے قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ جب مولا حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے پشت فرس پر جھوم رہے تھے تو ملائکہ کا لشکر آگے بڑھا۔ یہ منصور ان کا سردار تھا۔ آواز فرزند رسول بچپن میں آپ کو جھولا جھلایا ہے، ارے اس عالم میں آپ کو کیسے دیکھوں؟ آواز آئی منصور حکم خدا ہے، یہ ہمارے بچپن کے وعدے کی تکمیل کا موقع ہے۔ تو منصور نے بعد شہادت مولا حسین بارگاہ خدا میں عرض کی تھی پالنے والے اب میرا کام کیا ہوگا؟ تو آواز آئی تھی تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم کربلا میں رہ کے زائرین کی خدمت کرنا، اور جب تک امام آخر کا ظہور نہ ہو تم گریہ بر حسین کرتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ منصور 4000 ملائکہ کے ساتھ مولا حسین کی قبر کے اوپر تا ظہور امام گریہ وزاری کرتے رہیں گے۔ بس عزیزوں، میری آواز مجلس کے ذریعے مرحوم کی بیوہ تک بھی پہنچ رہی ہوگی، ان کی بہنوں تک بھی پہنچ رہی ہوگی، ان کی یتیم بیٹی تک بھی پہنچ رہی ہوگی، ان کے اعزاء و اقربا پورے ہمارے خاندان والے اس مجلس کو سن رہے ہوں گے۔ میں ان کی تسلیت و تعزیت کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے ایک واقعہ سناتا ہوں، اور عزیزوں یہی مجلس کے لیے بہت ہوگا۔ ہمارے بھائی انتظار مہندی صاحب دیکھیں بہت مومن آدمی تھے اور بہت مولا حسین کے عاشقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ تو دنیا نے ان کا پہلو دیکھا کہ وہ زائرین کی کیسے خدمت کرتے تھے اور حاجیوں کی کیسے خدمت کرتے تھے۔ ہماری دادی کا بنایا ہوا امام باڑہ سکینہ بیگم صاحبہ کا امام باڑہ، اور ہمارے دادا کی کربلا جو ہردوئی میں موجود ہے ارشاد حسین صاحب، دیکھیں وہ نواسے تھے، وہ فریضہ ددھیال والوں کا تھا، مگر ان مرحوم نے وہ خدمت کی ہے کہ آج وہ جو امام باڑہ باقی ہے وہ انہی مرحوم کی خدمت کی وجہ سے، آج جو وہ کربلا وہاں کے اوپر باقی ہے وہ انہی مرحوم کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے جو دولت کمائی وہ مولا حسین کے نام پر لٹائی بھی ہے عزیزوں، وہ ان کے گھر والوں کی، ان کی بیٹی کی تسلی کے لیے۔ دیکھیں بیٹی اور باپ یہ عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، مولا علی سے کسی نے کہا تھا یا علی دعا کیجئے کہ اللہ ایک بیٹا عطا کرے، تو کہا ہاں اللہ بیٹا دے گا مگر بیٹی کی دعا بھی مانگا کر۔ جب مولا علی نے بیٹی کا ذکر کیا تو اس شخص نے کہا یہ بیٹی پر کیوں زور دیا؟ فرمایا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں۔ بھئی یہ جملہ سمجھ لیا تو رونے کو بہت ہے، کہا بیٹیاں باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہیں، مطلب یہ ہے جب گھر سے باپ کا جنازہ نکلنے لگتا ہے اور بیٹی چیخ چیخ کے روتی ہے تو یہ باپ کے جنازے کی زینت کہلاتی ہے۔ حاضی جو تدفین میں موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ جب یہ مرحوم دفن ہو رہے تھے اور ان کی بیٹی چیخیں مار مار کے رو رہی تھی، اسے جنازے کی زینت کہتے۔ میں کہوں گا یا علی فریاد، ارے مگر کربلا میں قانون بدل گیا، وہاں بیٹی موجود ہے مگر باپ کے جنازے پر رونے نہیں دیا جاتا۔
بس انہیں مجلس تمام ہے عزیزو، ایک معین و مددگار زائرین اب عبداللہ الحسین کی مجلس ہے، 2 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی۔ میں نے عرض کیا کہ جب زائروں کی خدمت کی ہے تو زیارت ہی کے سلسلے میں ایک واقعہ سن لیں اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ اور دیکھیے میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا انجمن غلامان جناب سیدہ کے تمام اراکین کا کہ جنہوں نے سخت موقع کے اوپر مرحوم کی تدفین و تکفین میں اتنی مدد کی۔ میں اپنے پورے خاندان کی طرف سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک مولا حسین کے زائر اور زائروں کی خدمت کرنے والے کی تدفین میں اتنی مدد کی۔ ان حالات میں اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کوئی غم نہ ہو سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس سنیں ایک زائر کا واقعہ اور مجلس کو میں تمام کر رہا ہوں کہ ایک زائر ہر سال کربلا معلیٰ جاتے تھے اور یہ سوچ کے جاتے تھے کہ کاش وہ کربلا جائیں اور وہاں ان کی طبیعت ناساز ہو اور ان کا انتقال ہو جائے اور وہ کربلا ہی میں زمین پائیں، انہیں کربلا ہی میں دفن ہونے کا شرف مل جائے۔ لیکن ہر سال وہ جاتے تھے اور زندہ واپس آ جاتے تھے۔ ایک بار ان زائر نے سوچا کہ اب کی سے میں کربلا سے واپس نہیں آؤں گا، وہیں آباد ہو جاؤں گا تو کبھی نہ کبھی تو انتقال ہوگا، اور جب بھی انتقال ہوگا تو کربلا ہی میں کہیں پر زمین مل جائے گی۔ یہ سوچ کے وہ زمین کربلا پر آباد ہو گئے۔ کئی سال گزرے اور مولا حسین کی زری کے پاس اللہ ہم کو آپ کو پھر ایک بار شرف عطا کرے۔ پالنے والے تجھے مولا حسین بے کس کا واسطہ، اس وبا کے دور میں نہ جانے کتنے لوگ تڑپ رہے ہیں کہ ابھی آقا حسین کی زیارت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اور سب کو شرف زیارت عطا کر دینا۔ 6-7 سال اسی کربلا معلیٰ میں رہنے کے بعد ایک دن مولا حسین کی زری کے پاس تھے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اٹھے تو دیکھا کوئی بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام دیا اور پوچھا تم ہندوستان سے آئے ہو؟ تو کہا جی حضور میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہا دیکھو آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ ہمارا ایک کام کر دو اور یہ پیسے رکھ لو۔ انہوں نے پوچھا کام کیا ہے؟ تو کام یہ ہے کہ یہ زمین کربلا کے شہر کے کنارے پر جو قبرستان ہے وہاں چلے جاؤ اور شب جمعہ وہاں دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے، جو دکھائی دے وہ واپس آ کے ہم کو بتانا۔ یہ خوش ہوئے کہ پردیس میں کچھ پیسے مل گئے۔ شب جمعہ اس قبرستان میں پہنچے اور ساری رات بیٹھ کے انہوں نے ایک ہی منظر دیکھا، اور منظر یہ تھا کہ جنازے آ رہے تھے اور قبریں کھودی جا رہی تھیں، میتیں آ رہی تھیں اور میتوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا۔ ساری رات یہی منظر دیکھنے کے بعد یہ مرد مومن جب نماز فجر کے لیے مسجد میں آئے اور نماز پڑھنے کے بعد اٹھے تو دیکھا پھر وہی بزرگ نظر آئے۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے سلام کیا اور پوچھا تو نے کچھ دیکھا؟ تو کہا ہاں حضور میں نے دیکھا کہ ساری رات نہ جانے کہاں سے جنازے آ رہے تھے اور قبریں بن رہی تھیں، میتیں آ رہی تھیں اور تدفین ہو رہی تھی۔ ان بزرگ نے کہا تجھے معلوم ہے یہ جنازے کن لوگوں کے تھے؟ تجھے معلوم ہے یہ میتیں کن لوگوں کی تھیں؟ تو کہا یہ تو نہیں معلوم۔ تو انہوں نے کہا یہ ان کے جنازے تھے جو تیری طرح تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں دفن ہو جائیں۔ یہ کوئی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ سب اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے دیسوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں انتقال کر گئے ہیں، لیکن ان کی حسرت تھی کہ کاش جہاں سیدہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، جہاں عباس کے بازو کاٹے گئے، جہاں علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا، جہاں زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، اے کاش وہاں کے اوپر قبر مل جائے کہ کوئی یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد ان بزرگ نے کہا یہ منظر تجھے اس لیے دکھایا گیا کہ تو بھی تو تڑپتا ہے کہ کاش کربلا میں انتقال ہو جائے اور کربلا میں زمین مل جائے۔ تو اپنے گھر چلا جا اور یقین رکھ کہ تیرا انتقال تیرے وطن میں ہوگا، لیکن اس حسرت زیارت کی وجہ سے وہ مجلس تمام ہے، تجھے یہاں قبر مل جائے گی، ایک قبر تیرے وطن میں بنے گی اور تیری میت کو اللہ فرشتوں کے ذریعے زمین کربلا پر منتقل کر دے گا۔ یہ کہہ کہ ان بزرگ نے کچھ اور پیسے دیے کہ آپ کی سے جب کوئی قافلہ آئے تو واپس ہندوستان چلے جانا اور یقین رکھنا کہ تمہاری قبر یہیں بنے گی، انتقال تمہارا تمہارے گھر میں ہوگا لیکن قبر زمین کربلا پر بنے گی۔ اس ظاہر نے ہاتھ جوڑے اور ان بزرگ سے کہا آپ مجھے واپس جانے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ جملہ سنیے مجلس تمام ہے۔ تو انہوں نے کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیرے وطن میں اب تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے اور تیری بیٹی مجھ سے رو رو کے کہتی ہے اے آقا میرے بابا کو بھیج دیجئے، اے آقا میرے بابا کو بھیج دیجئے، اے آقا میرے بابا کو بھیج دیجئے۔ میں کہوں گا اے قتیل کربلا، اے ذبیح کربلا، اے مولا حسین، ارے دوسرے کی بیٹی کا رونا نہ دیکھا گیا، ارے کیسے دیکھا ہوگا جب کربلا کے اندھیرے میں آپ کی یتیمہ سکینہ آواز دی بابا سکینہ کہاں جائے،
اے بابا یا سکینہ لا لا القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبین۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہمارے مرحوم بھائی انتظار مہدی عابدی صاحب ابن عسکری مہدی عابدی صاحب کی روح کو اصالہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اور میں مرحوم کے پورے خانوادے کی طرف سے ان تمام افراد کا جو تدفین میں شریک ہوئے، جو مجلس سن رہے ہیں، گراف ایجنسی اور حسینی چینل والوں کا، انجمن غلامان سیدہ کے تمام اراکین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش کی جاتی ہے جناب وقار سلطان پوری صاحب سے بھی تشریف لائیں، اور اس سے قبل ایک بار پھر ہم انجمن غلامان سیدہ زینب کے تمام اراکین کی جانب سے، بالخصوص جناب رضوان مہدی ببلو صاحب کی جانب سے، عرفان مہدی صاحب کی جانب سے، بابے صاحب کی جانب سے، اور جناب وقار سلطان پوری صاحب جو کہ انجمن غلامان سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے رکن ہے، جناب عزادار عظمی صاحب کی جانب سے، اور خود اپنی جانب سے موجز صاحب کی جانب سے، رفعت صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ویورز کا جنہوں نے اس وقت آن لائن مجلس میں شرکت کی۔ اور یقیناً ہمیں وہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اربعین سیریا کا ہو، جاوید بھائی ساتھ ساتھ رہتے تھے مہدی بھائی کے، آپ کو ہم لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں انجمن کی طرف سے، گراف ایجنسی کی جانب سے اور حسینی چینل کی جانب سے، کہ چاہے وہ جشن صبر و وفا ہو، آپ کو سب یاد ہے، اور بہرحال مہدی بھائی کی کمی ہمیشہ ہم لوگوں کو یاد آتے رہیں گے، بالخصوص جب ہم لوگ کربلا معلّہ ہوں گے تو مہدی بھائی آپ ہم سب کو بہت یاد آئیں گے۔ ایک بار پھر مرحوم کی بیوہ یعنی اپنی بھابھی صاحبہ کو اور اپنی بھتیجی مرحوم کی بیٹی کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں پوری ٹیم کی طرف سے، انجمن غلامان سیدہ زینب کی جانب سے، اور گزارش کرتے ہیں انجمن کے رکن جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہ وہ ایک نوحہ سامعین کے درمیان پیش کریں۔ بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ۔ نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، لال میں دکھ پائی ہوں، میں تجھے خود سے رونے کے لیے آئی ہوں، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، لال میں دکھ پائی ہوں، میں تجھے خود سے رونے کے لیے آئی ہوں، نام زہرا ہے میرا، نام زہرا ہے میرا، ہے داغ محسن کا مدینے میں اٹھایا میں نے، داغ محسن کا مدینے میں اٹھایا میں نے، پسلیاں ٹوٹ گئی اور چھپایا میں نے،
میں دل ڈھلنے لگا منتظر بیٹھے ہیں جنت میں رسول دو سرا لال اب دیر نہ کئی ماں کے گلے سے لگ جا لال اب دیر نہ کئی ماں کے گلے سے لگ جا نام زہرا ہے میرا نام زہرا ہے میرا یہ تو اے نور نظر یاد تجھے بھی ہوگا کس مشقت سے تجھے پیس کے چکی پالا خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا خون رستا ہے ہتھیلی سے ابھی تک بیٹا نام زہرا ہے میرا نام زہرا ہے میرا خون کی چادر تو ہٹاؤ کہ میں دیدار کروں خون کی چادر تو ہٹاؤ کہ میں دیدار کروں اپنی ممتا کا بھلا کس طرح اظہار کروں ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں ہر جگہ تیر ہے پیوست کہاں پیار کروں نام زہرا ہے میرا نام زہرا ہے میرا لال میں دکھ پائی ہوں میں تجھے خود سے رونے کے لیے آئی ہوں نام زہرا ہے میرا نام زہرا ہے میرا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آقا غریبان مولا بے کسان زامنان یتیمان بادشاہ خراسان السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انیس النفوس السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس السلام علیکم یا سلطان الغرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان
الأمان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. السلام عليك يا إمام زماننا، هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك ومحبيك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے انتصار مہدی عابدی صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ ثواب فرما. مہدی بھائی کی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین مرحوم کے بیوہ کی جانب سے، ان کی بیٹی کی جانب سے، ان کے بہنوئی جناب جاوید صاحب کی جانب سے تمام مومنین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جو اس وقت آن لائن مجلس میں جنہوں نے شرکت فرمائی، اور انجمن غلامان سیدہ زینب کی پورے ممبرز کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ جو ان حضرات کا جو انہوں نے اس وقت مجلس میں شرکت فرمائی، بالخصوص جناب عزادار اعظمی صاحب کا جنہوں نے پیشخوانی کے فرائض انجام دیے، جناب خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، جناب وقار سلطان پوری صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، حسینی چینل کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، مہندی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ویور صاحب سبھی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد دور کر دے، جس طرح سے ہم ذکر محمد و آل محمد ایک ساتھ بیٹھ کر کرتے تھے اسی طرح کر سکیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.